میں نائٹ ڈیوٹی کے بعد گھر میں آرام کر رہا تھا کہ گلی میں ہونے والے شور شرابے سے میری آنکھ کھل گئی۔ ارے تم جیسی ماں کا بیٹا ہونا ہی کیا ایک عذاب سے کم ہے جو تم اب میرے گھر بھی رہنے چلی آئی ہو۔ گلی میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ پڑوسی کا نوجوان لڑکا اپنی ماں کو باتیں سنا رہا تھا، ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ کس طرح اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ یہ کسی اور کی نہیں، میری ہی دی ہوئی پرورش ہے۔ یہ جو آج تو اتنا بڑا ہوا ہے، میں نے ہی تیری ابتدائی پرورش کی تھی۔ اور سن، تجھے میں نے کئی ایسی راتوں میں پالا جب سخت سردی ہوتی تھی اور تو پیشاب کر دیتا تھا، میں گیلے میں سوتی تھی اور تجھے سوکھے میں سلاتی تھی۔ میں نے اپنے حصے کا کھانا ترک کیا مگر تجھے پیٹ بھر کر کھلایا۔ آج اسی ماں کے لیے تیرے پاس 2 روٹیاں نہیں ہیں۔ خاتون یہ کہتے کہتے رو پڑی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھایا، ان کے جوان بیٹے کو بھی بٹھایا اور کہا، آپ یہاں آرام سے بات چیت کریں، معاملات بات چیت سے ہی طے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے تو صرف نفرتیں ہی بڑھتی ہیں۔ ضعیف خاتون کے بات کرنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے درمیان گفتگو ہوئی تو کوئی خاص بات مجھے ایسی نظر نہیں آئی جسے میں فساد کی جڑ کہوں۔ بیٹی کا رویہ اپنی بھابھی کے لیے یقیناً خراب تھا اور اس کا سبب ماں کی محبت تھی۔ میں نے خاتون سے پوچھا، آنٹی آپ تو پڑھی لکھی معلوم ہوتی ہیں، کیا سبب ہے کہ آپ کا بچہ پڑھنے لکھنے کے باوجود اس قدر نالائق ہے؟ یہ سن کر ان کی آنکھیں برسنے لگیں، غمگین کیفیت میں کہنے لگیں، بیٹا سارا قصور میرا ہی ہے۔ نہیں امی، بھائی ایسا نہیں ہے، یہ اس چڑیل نے کچھ کرایا ہے میرے بھائی پر۔ بہن نے قدرے تلخ ہوتے ہوئے کہا، نہیں وہ لڑکی بہت اچھی ہے، میری بہو میں کوئی خرابی نہیں ہے، غلطی تو ساری میری تھی۔ ضعیف خاتون نے اپنی بیٹی کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی حیران تھا اور پریشان بھی کہ یہ معاملہ کیا ہے، ساس اور بہو کی تعریف، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب بیٹا ماں کو گالیاں دے رہا ہو۔ خاتون نے شاید میری پریشانی کو بھانپ لیا، کہنے لگی، بیٹا معاملہ یہ ہے کہ میرے شوہر کی آمدنی کم تھی، ضروریات تو پوری ہو ہی جاتی تھیں مگر خواہشات کا رونا ہمیشہ رہتا تھا۔ میں انہیں مجبور کیا کرتی تھی کہ کہیں سے بھی لاؤ، ہماری خواہشات کو پورا کرو، اور ان کو حرام کمائی پر برآنگیختہ کرتی تھی۔ میرے شوہر مجھے حلال کمائی کا درس دیتے اور کہتے، شبنم حلال میں برکت ہے، لیکن میرے سامنے اپنے جیٹھ جٹھانی، دیورانی اور بھابھی کی عالیشان زندگی آ جاتی اور میں کہتی، نہیں، میں اپنے بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی، میں اپنی اولاد کو کسی سے کمتر نہیں پہناؤں گی، میں اپنے بچوں کو بھی شہر کے مہنگے ترین اسکولوں میں پڑھاؤں گی جن میں میرے رشتہ داروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتے تھے، شبنم ہر ایک کا نصیب جدا جدا ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی خواہشات تو پوری ہو جائیں اور کل ضروریات کے لیے ہم محتاج ہو جائیں، کیونکہ رزق تو مقدر ہے جو مل کر رہے گا، یہ انسان پر ہے کہ وہ حلال کماتا ہے یا حرام۔ لیکن میری ضد پر آخر وہ کب تک مجھ سے لڑ سکتے تھے؟ میں نے انہیں حرام کمانے پر قائل نہیں، مجبور کیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، شبنم تم دیکھ لینا، جس اولاد کے لیے تو نے مجھے حرام کمانے پر مجبور کیا ہے اس سے تجھے راحت کبھی نصیب نہیں ہوگی، حرام کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ بس بیٹا، ان کا باپ غلط نہیں کہتا تھا۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کاش کہ میں نے اپنی اولاد کی پرورش حرام سے نہ کی ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر چھلک پڑیں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے،
میں تیری نافرمان بندی، مجھے معاف فرما دے اور میری اس سزا کو ختم کر دے۔ انہوں نے دوپٹے سے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا، بیٹا، اولاد کی پرورش حلال طیب کمائی سے کرنا، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح ذلیل و خوار ہوگے۔ ابھی خواہشات کو مار لینا، ورنہ بڑھاپے میں ضروریات کے لیے بھی ترسوگے۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ میرے گھر سے نکل گئیں اور میں بہت دیر تک یہی سوچتا رہا۔ آج کا انسان ایسی باتوں کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں۔ ہم کبھی یہ بات سوچتے ہی نہیں کہ ہم حلال رزق کما رہے ہیں یا حرام۔ ہماری ضروریات پر ہماری خواہشات ہمیشہ سے حاوی رہی ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر ہمارا انجام بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔